ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید ہوئی ہے۔ یہ جو جملہ ہے جو ہم میں سے اکثر بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ ایک ایسی بے گناہ قیدی ہیں جو گزشتہ 20 سالوں سے امریکہ کی جیل میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ سلاخوں کے پیچھے بیڈ پر ایک خاتون، منہ پر چادر اڑے، تنہائیوں کے کرب مگر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ امت مسلمہ کی بے گناہ بیٹی کا ہے، جس کے لیے OIC نے کبھی کردار ادا نہ کر سکی اور نہ کبھی پاکستان کی حکومت نے سنجیدہ کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ 2 مارچ 1972 میں کراچی کے ایک تعلیم یافتہ، شریف اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ عافیہ کے والد برطانیہ سے تربیت یافتہ نیورو سرجن تھے۔ آپ کی والدہ ایک اسلامی اساتذہ، سماجی کارکن اور فلاحی رضاکار تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے گریجویشن کی ڈگری MIT کے ممتاز ادارے، جبکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری برانڈیز یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی والدہ کی طرح تعلیمی عمر سے ہی بوسنیا سے افغانستان تک کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ گریجویشن کے دوران انہوں نے ایک ریسرچ پروپوزل جس کا عنوان تھا پاکستان میں اسلامائزیشن اور عورتوں پر اس کے اثرات لکھا، جس پر انہیں $5000 کارل ولسن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1991 میں ہوسٹن میں اپنی مشہور تقریر میں عافیہ صدیقی نے اسلامی گھرانے اور معاشرے میں عورت کے اقدار کی وضاحت کی۔ وہ اسلام کو خواتین کے لیے کامل مذہب مانتی تھیں، جس نے ایک عورت کو اظہار رائے کا حق دیا ہے۔ وہ نظام تعلیم کو بدل کر اسلامی خطوط پر چلانا چاہتی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ظالموں کے لیے خطرہ اور وطن عزیز کے لیے ترقی پسند خیالات کے حامل خاتون تھیں۔ افسوس، ایٹمی ملک کے حکمرانوں نے چند ڈالروں کے عوض عافیہ صدیقی کو 30 مارچ 2003 کو 3 بچوں سمیت اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ان پر القاعدہ کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا، جسے امریکہ آج تک ثابت نہیں کر سکا۔ 7 جولائی 2008 کو یوون ریڈلی، ایک نو مسلم برطانوی صحافی، نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بگرام جیل میں قیدی نمبر 650 کی شناخت سے موجود ہیں اور ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہوا ہے۔ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو نیو یارک منتقل کر دیا گیا، تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں، جو کہ ایک بڑا جھوٹ تھا۔ مہذب امریکہ کا مہذب چہرہ تب کھل کر سامنے آ گیا جب 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے ڈاکٹر صاحبہ کو امریکی فوجیوں پر دوران قید حملہ کرنے کے جرم میں 86 سال کی قید سنائی۔ کس قوانین کے تحت، کن ثبوتوں کے تحت؟ یہ سوال کون پوچھے عالمی حقوق کے ٹھیکیداروں سے؟ گزشتہ سالوں میں جب امریکی صدر اوباما صدارت چھوڑ رہے تھے، امید پیدا ہو گئی تھی کہ قوم کی بیٹی کی آزادی قریب ہے، مگر افسوس، ہر بار کی طرح حکمران جماعت نے یہ موقع بھی کھو دیا اور اپنے کیے گئے وعدے وفا نہ کیے۔ عافیہ صدیقی کے مقدر کا طویل راستہ کٹن ہے، اس کی جدوجہد مستقل مزاجی اور محنت کی متقاضی ہے۔ ہم راستے میں کہیں بھول گئے ہیں کہ عافیہ ایک انسانی جسم سے بڑھ کر پاکستان کی نمائندگی کرتی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ باصلاحیت، خوبصورت، پرجوش اور محنتی انسان ہے۔ اگر وہ کبھی اس مسلسل جرم کا نشانہ نہ بنتی تو شاید ہم نے انہیں اپنی تعلیمی نظام میں انقلاب لاتے دیکھ سکتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے خواب تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تاریک ترین گھڑی طلوع فجر سے عین پہلے آتی ہے۔ ناانصافی ہونے پر خاموش رہنے والے خود ناانصافی کے مجرم ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک جوہر ہیں جو اپنی اصلی جگہ سے دور ہیں۔ ان کا اصل گھر پاکستان ہے، جہاں ان کا خاندان 2 دہائیوں سے ان کا منتظر ہے۔ انقلاب عوام کے اثر و رسوخ سے ہی لایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی رہائی کا کوئی حقیقت پسندانہ وقت تھا تو یہ کل نہیں تھا، یہ کل نہیں ہوگا، بلکہ یہ آج ہے۔ عافیہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔